اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دجال کے اعلی کار عالمی ادارہ صحت۔ ڈاکٹری ایک انتہائی معزز اور قابل قدر پیشہ ہے۔ ہسپتالوں میں آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ لیکن اس پیشے کی مثال بھی تلوار کی مانند ہے کہ اگر اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہو تو تمام انسانیت کے لیے رحم کا کام دیتی ہے اور انسان کو تمام موذی امراض انسانیت کے دشمنوں سے بچاتی ہے۔ لیکن اگر یہی تلوار بے دین اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلی جائے تو انسانیت کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ڈاکٹری کے پیشے کے ساتھ بھی آج یہی معاملہ ہے۔ عالمی ادارے صحت کی باتوں کو میڈیا کے ذریعے اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی وحی ہو کہ اس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن کیا آپ نہیں جانتے WHO کیا ہے، اس کے کرتا دھرتا کون ہے، اس کو فنڈ کہاں سے ملتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد انسانیت کی خدمت ہے یا کچھ اور؟ یہاں ہم اتنا کہیں گے کہ یہ ادارہ 100% یہودی ادارہ ہے جس کا کام ان تمام چیزوں کی ایجاد ہے جو ابلیسی مشن میں یہودیوں کے لیے مددگار ثابت ہوں، خواہ وہ تخریبی ایجاد ہو یا تعمیری۔ یہاں بحث کو مختصر کرتے ہوئے صرف چند چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ WHO یہودی مفاد کے لیے کس طرح راہ ہموار کر رہا ہے۔ قدرتی غذائی اشیاء اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی اور ہر خطے میں ان کے مزاج، موسم اور جغرافیہ کے اعتبار سے مختلف قسم کے پھل اور فروٹ اور سبزیاں اگائیں۔ یہ تمام چیزیں اس ملک کے باشندوں کی ملکیت تھیں اور وہ پیٹ بھرنے میں کسی کے محتاج نہیں تھے، اپنا اگاتے تھے اور اپنا کھاتے تھے۔ لیکن اللہ کی دشمن قوم یہود سے یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ان کے وسائل کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا پروگرام بنا لیا، بالکل اسی طرح جیسے اللہ کے نازل کردہ من و سلوہ پر راضی نہ ہوئے تھے بلکہ معیشت کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے انہوں نے سبزیوں اور دالوں کی اللہ سے فرمائش کی تھی تاکہ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی شریف فطرت کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے عالمی ادارہ صحت سے ایسے حکم نامے جاری کرائے جن میں قدرتی کھانے پینے کی چیزوں کو صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا آہستہ آہستہ قدرتی کھانے پینوں کی چیزوں سے دور ہوتی چلی گئی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تیار کردہ غذائی اشیاء کا محتاج بنا دیا گیا۔ حالانکہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتی ہیں ان میں اکثر خراب اور غیر معیاری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، خصوصاً ترقی پذیر ممالک کے لیے تو وہ کسی قانون کی پاسداری بھی نہیں کرتے۔ 1997 میں سعودی وزارت تجارت نے امریکن ہیڈسن فوڈ کمپنی پر جراثیم سے متاثرہ گوشت کی فراہمی کا الزام لگاتے ہوئے اس کو بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسقط حکومت نے بھی امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک سے گوشت کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ یہودی ملٹی نیشنل کمپنیاں اسٹیل کے کارخانے لگا کر اس سے دولت کمانا چاہتی تھیں، لہٰذا اس مال کے لیے منڈیوں کی تلاش کی گئی جہاں ان کا تیار کردہ مال کھپ سکے۔ اس کے لیے بھی عالمی اداروں کی خدمات حاصل کی گئیں اور حکم نامہ جاری کرایا گیا کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا نقصان دہ ہے۔ پھر کیا تھا، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ان کی بات ماننا فرض کا درجہ رکھتا تھا بغیر اس کی حقیقت پر غور کیے ہوئے کہ اس کے پس پردہ اصل حقائق کیا ہیں، اور اس طرح انہوں نے گھروں سے مٹی کے برتنوں کا استعمال چھڑوا دیا۔ پھر طرفہ تماشا یہ کہ جن مٹی کے برتنوں کو نقصان دہ اور اولڈ فیشن کہہ کر گھروں سے نکال دیا گیا تھا، اب وہی مٹی کے برتن 5 اسٹار ہوٹلوں میں پہنچ چکے ہیں اور ان میں کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ بتایا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہن چونکہ مغربی میڈیا کے زہریلی اثرات سے بری طرح متاثر ہیں، لہٰذا جو اہل مغرب کہتے ہیں بغیر غور و فکر کیے ہوئے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ خدا را آپ نے اپنی جس عقل کو BBC اور CNN کے پاس گروی رکھ دیا ہے ان سے واپس لے لیجیے، ورنہ اس کو بھی کسی دن ٹن میں پیک کر کے اور نیسلے کا لیبل لگا کر عالمی مارکیٹ میں بیچ دیا جائے گا۔ عالمی ادارے صحت نے دجال کے لیے بہت سے معاملات میں راہ ہموار کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا اونٹ مر گیا ہوگا تو دجال اس کے اونٹ کی طرح بنا دے گا اور یہ واقعہ وہ ایک دیہاتی کو دکھلائے گا۔ یہ جادو بھی ہو سکتا ہے اور جنیاتی کلوننگ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ دجال کے حکم سے شیاطین دیہاتی کے ماں باپ کی شکل میں آ جائیں گے۔ اس کے باوجود کلوننگ کے عمل کو اس کی وجہ سے رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ شیطان کا لفظ قرآن و حدیث میں انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا، انسان شیطان میں سے اور جن شیطان میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے انسان اور جن شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلکہ انسان شیطان کا شر جن شیطان سے زیادہ ہوتا ہے۔
مغرب کی تجربہ گاہوں میں انسانی کلوننگ کے حوالے سے مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں اور ان میں سے سب سے خطرناک کوشش ایک ایسا انسان بنانے کی ہے جو طاقت کے اعتبار سے ناقابل شکست اور ذہانت میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو۔ اس کے لیے بنیادی کردار نیشنل جیوگرافک ادا کرتا ہے، جس کا کام جانوروں پر تحقیق ہے۔ بظاہر عام تفریحی نظر آنے والا یہ ادارہ ایسا نہیں جیسا نظر آتا ہے۔ اس کے اصل مقاصد جنیاتی انسان اور ایک نئی قسم کی مخلوق ایجاد کرنے کی کوشش ہے، اور اس ادارے کے تمام اخراجات یہودی برداشت کرتے ہیں۔ انہی عالمی طبی اداروں کے کہنے پر ان کے فنڈ پر چلنے والی NGOs مسلم ممالک میں نسل کشی کر رہی ہیں۔ سب کی آنکھوں کے سامنے انہی کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کرایا جا رہا ہے۔ ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی گودوں کو سونا کرایا جا رہا ہے، پھر بھی قوم جان بوجھ کر مجرمانہ خاموشی اور غفلت برت رہی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی مہم جس گھناؤنے انداز میں چلائی جا رہی ہے، اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ زناکاری اور فحاشی کے راستے کی ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ کیا قوم کو کچھ احساس ہے کہ یہودی ادارے کے فنڈ سے قوم کی نئی نسل کو نفسیاتی طور پر مفلوج کرنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ قوم اتنی سادہ کیوں ہو گئی ہے کہ اتنا بھی غور نہیں کرتی کہ اس قوم کے دشمن کبھی ہمارا بھلا نہیں سوچ سکتے؟ جن یہودی سرمایہ داروں نے ہمارے ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، گندم، چاول اور گھی کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا کر قوم کے بچوں کے منہ سے نوالا تک چھین لیا، عام دوائیوں پر IMF اور عالمی بینک کے اتنے ٹیکس لگوا دیے کہ ایک غریب آدمی ان دوائیوں کے مقابلے موت کو پسند کرنے لگا، گلی گلی انٹرنیٹ کیفے کھول کر قوم کے کمسنوں کو فحاشی میں مبتلا کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ وہ عالمی یہودی ادارے ہماری قوم کے اتنے ہمدرد ہو گئے کہ انہیں اس قوم کی نئی نسل کی فکر لگ گئی۔ آخر کیوں؟ اس وقت اللہ کے دشمنوں کے ذریعے انسانوں پر اور خصوصاً تیسری دنیا کے لوگوں پر جو تجربات کیے جا رہے ہیں، ان کی تفصیل پڑھ کر انسانیت کے دشمنوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح انسانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آج انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ نام نہاد مہذب دنیا کے شر سے نہ تو فضا محفوظ ہے، نہ سمندر اور نہ ہی زمین۔ قدرتی غذائی اشیاء کا استعمال طاقت کے زور پر ختم کرا کے انگریزی ادویات سے تیار شدہ گندم اور دیگر اشیاء تیار کرائی جا رہی ہے، جو بجائے غذا کے بیماری ہیں۔ جراثیمی ہتھیاروں کے ذریعے پانی کے ذخائر کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرفضا مقامات پر پولن کے درخت، یہ وہ درخت ہے جس سے بہار کے موسم میں روئی کی طرح ایک چیز نکلتی ہے، لگا کر وہاں کی فضا کو پولن سے زہر آلود کر کے لوگوں کو دمے کی بیماری میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ پانی کے زیر زمین ذخائر ختم کرنے کے لیے لپٹس کے درخت لگائے گئے ہیں۔ اگر پتہ لگایا جائے کہ یہ کس ملک اور کس کے پیسوں پر درآمد کر کر لگوائے جاتے ہیں، پھر کس کی نگرانی میں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ نام نہاد NGOs کس قدر ملک و ملت دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا دجال سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں کا دجال سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان والے دجال سے قتال کریں گے، جبکہ یہودی فاسق و فاجر لوگوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہوگی۔ لہٰذا دجال کے ایجنٹ مسلمانوں کو گناہوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ نیک سے نیک مسلمان کو بھی اگر مشکوک کھانا کھلایا جائے تو اس کے اثرات سب سے پہلے اس کے دل پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ عالمی اداروں نے اس کی مکمل کوشش کی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تیار کردہ مصنوعی کھانے پینے کی اشیاء میں وہ کیمیکل شامل ہوتے ہیں جو انسانی جسم میں داخل ہو کر انسان کو فحاشی اور عریانی کی طرف مائل کرتے ہیں، نیز ان کی قوت باہ کو متاثر کرتے ہیں، خصوصاً بچوں کے اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر حضرات پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ امت کو ان خطرات سے آگاہ کریں جو امت کو اس وقت عالمی کفر کی جانب سے درپیش ہیں۔ اگرچہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب حق کہنے پر آگ اور جھوٹ کے آگے سر جھکانے پر ڈالر برس رہے ہیں، لیکن اگر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مکمل یقین ہے کہ دجال کے وقت میں جو اس کی آگ ہوگی وہ حقیقت میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا، تو ڈاکٹر حضرات کو وہی اختیار کرنا چاہیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ معدنی وسائل۔ جہاں تک دنیا کے معدنی وسائل کا تعلق ہے، اس وقت دنیا کے تمام معدنی وسائل پر یہودیوں کا بال واسطہ یا بلا واسطہ کنٹرول ہے۔ دولت کا ارتکاز۔ حدیث میں آپ نے دیکھا کہ دجال کے پاس دولت کے بے شمار خزانے ہوں گے، چنانچہ یہودی دنیا کی تمام دولت کو اپنے قبضے میں کر رہے ہیں۔ دنیا سے گولڈ اسٹینڈرڈ کا خاتمہ کر کے سونا اپنے قبضے میں لے کر دنیا کے ہاتھوں میں رنگ برنگی کاغذ کے ٹکڑے، کرنسی نوٹ وغیرہ تھما دیے گئے ہیں، جن کو یہودی غلامی میں جکڑی دنیا نوٹ یا دولت سمجھتی ہے۔ یہ خوش فہمی بھی جلد دور ہو جائے گی، بلکہ اب تو وہ نوٹ بھی ان سے چھینے جا رہے ہیں اور پلاسٹک کے کارڈ تھمائے جا رہے ہیں۔ نادان پلاسٹک کے کریڈٹ کارڈ کو ہاتھ میں پکڑ کر خود کو کروڑ پتی اور ارب پتی سمجھتا ہے۔ کمپیوٹر کی کی بورڈ پر بیٹھ کر اپنی انگلیوں کے اشارے سے کروڑوں اور اربوں کا حساب کتاب کرنے والا اس دن کیا کرے گا جب اپنی انگلیوں سے کی بورڈ کو پیٹتے پیٹتے تھک جائے گا، لیکن اس کے آن لائن اکاؤنٹ کا کہیں کوئی پتہ سرا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک جھلک دنیا حال ہی میں عالمی مالیاتی بحران کی شکل میں دیکھ چکی ہے، جو خالصتاً یہودی ذہن کی پیداوار تھا اور دجال کے عالمی منصوبے کا حصہ تھا۔ اس لیے مسلمان تاجروں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس رنگ برنگی کاغذ کے ٹکڑوں، پیپر کرنسی کے بجائے سونا چاندی رکھیں، ورنہ جلد تمام دولت سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ پہلے تو یہودیوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو اپنے قبضے میں لیا، اب وہ نچلی سطح پر آ کر ہر شہر میں اپنے بڑے بڑے شاپنگ پلازا بنا رہے ہیں، جہاں 25 پیسے کی ٹافی سے لے کر لاکھوں روپے تک کا سامان دستیاب ہوتا ہے۔ اس طرح اب وہ دنیا کی بچی کچی دولت بھی اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں۔ عالمی بینک اور IMF، ان دونوں اداروں نے ابھی تک دنیا کی دولت کو اس انداز میں لوٹا ہے کہ لٹنے والی قوموں کے نام نہاد دانشور ان اداروں کو قوم کا محسن ثابت کرتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں 100% یہودی ادارے ہیں، جن کا مقصد مالی نظام کے ذریعے ساری دنیا کے سیاسی، سماجی، عسکری، تجارتی، تعلیمی اور پانی کے نظام کو کنٹرول کرنا ہے۔
अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इन दोनों इदारों ने सारी दुनिया को इस वक्त अपना गुलाम बनाया हुआ है और मुख्तलिफ ममालिक की तामीर और तरक्की या कौमों को गुलाम बनाने के प्रोग्राम यहीं तय पाते हैं। इस माली निजाम के जरिए इन इदारों ने मुख्तलिफ किस्म के ममालिक को कितनी ही मरतबा घुटने टेकने पर मजबूर किया है। अगर दज्जाल के माली फितने को कोई अच्छी तरह समझना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो आलमी बैंक और IMF के कर्जे जारी करने के तरीकों और उन कर्जों की अदायगी के बारे में मालूमात हासिल करे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आलमी इदारे तिजारत दुनिया की बची कुची तिजारत और मईशत पर डाका डालने के लिए आलमी डाकुओं का एक गैंग बनाया गया, जिसका काम दुनिया के अंदर फैली छोटी सनतों को कुवत के जरिए तबाह करके इनमें लगे लाखों मजदूरों को बेरोजगार करके गरीबों के मुंह से आखिरी निवाला तक छीन कर इनको सिसक कर मरने पर मजबूर करना था। फिर इस गैंग को तहजीब और शाइस्तगी का लिबादा उड़ाकर इसको WTO का नाम दे दिया गया। ये इतना संगीन और बेरहम इदारा है जिसके जुल्म के असरात गरीबों, मर्ज में बिलखते बीमारों और कमजोर इंसानों पर पड़ने वाला है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर ज़राअत, सेहत और तालीम पर पड़ता है। WTO ने पाकिस्तान पर अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले टेक्सटाइल की सनत मुतासिर होना शुरू हुई है और बरामदात में कमी वाक़िया होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में 27 लाख एकड़ रकबे पर होने वाली गन्ने की फसल की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ज्यादा गन्ना पैदा करने वाले ममालिक की जानिब से आलमी मार्केट में कम कीमत पर चीनी फराहम की जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की 77 शुगर मिलें बंद हो जाएंगी, जिसके नतीजे में हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। अफरादी वसाइल, ह्यूमन रिसोर्स, दीगर वसाइल के साथ साथ यहूदियों ने अपने दुश्मनों के अफरादी वसाइल को भी मफलूज कर रख दिया है या अपने मुल्क में बुलाकर उनको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उल्मा हो या दानिश्वर, यहूदी इनमें से हर ऐसे अफराद पर नजर रखते हैं जो ज़हनी सलाहियतों के मालिक होते हैं और जिस दिमाग को वो खरीद नहीं सकते उनकी कोशिश उसको तबाह करने की होती है। उल्मा का कत्ले आम इसी सिलसिले की कड़ी है।